السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تھر کول افغان کول کے متبادل ہو سکتا ہے؟ اس وقت افغان کول کی جو پوزیشن ہے یا جو حالات چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو افغان کول کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے میں اگر کہیں اور سے کول منگاتے ہیں تو وہ کافی مہنگا پڑتا ہے، اور اگر پاکستانی کول استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ خرابیاں ہیں۔ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ تھر کول کا ہے۔ تھر کول سے کیسے زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں؟ اگر پاور پلانٹس کو امپورٹڈ کول سے لوکل کول پر تبدیل کر لیتے ہیں تو اس سے اربوں ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ 175 ارب ٹن تھر کا کول پاکستان کو اگلے 30 سالوں تک بجلی دے سکتا ہے۔ انٹرنیشنل فیول کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں، چاہے وہ کول کے ہوں، LNG کے ہوں، اور یہاں تک کہ وہ پیٹرول یا ڈیزل کے ہوں۔ امپورٹڈ کوئلے کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں، جو کہ $80 سے $240 پر ٹن ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے 3 پاور پلانٹس غیر ملکی کوئلے کے اوپر چلتے ہیں: ساہیوال ہب پاور پلانٹ اور پورٹ قاسم پاور پلانٹ، جو کہ 1320 میگا واٹ بجلی بناتی ہے، اور ان کے لیے جو غیر ملکی کول آتا ہے اس کی قیمت $3 ارب ہے۔ اگر ہم ان پلانٹس کو تھر کول کے لیے تیار کر لیتے ہیں تو ہم کئی ارب ڈالر اور منی ایکسچینج کی جو لاگت ہے اسے بچا سکتے ہیں۔ غیر ملکی مہنگے کوئلے سے ان پلانٹس کو زیادہ وقت تک نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ اگر ریٹ اتنے ہی اوپر ہوئے تو ناممکن ہے ان پلانٹس کو چلانا۔ اور یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ اتنے مہنگے امپورٹڈ کول کے ساتھ ان پلانٹس کو ابھی تک چلایا جا رہا ہے۔ ان میں بجلی کی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے۔ تھر کول سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا خرچہ 3.9 روپے ہے پر کلو واٹ پر آور، جبکہ امپورٹڈ کول سے چلنے والے یہ 3 پلانٹ یعنی ساہیوال، ہب اور پورٹ قاسم، ان کا خرچہ 30 روپیہ پر کلو واٹ ہے، اور اس کے ساتھ 10 روپیہ فکسڈ خرچہ لگا لو تو 40 روپیہ پر کلو واٹ پڑتا ہے۔ اگرچہ کم استعمال کی وجہ سے پاکستان میں تھر کوئلے کی قیمت اس مرحلے پر $50 سے $7 پر ٹن ہے، لیکن ہم اس وقت کسی تنازع میں پڑنا نہیں چاہتے کہ اس کا ریٹ اتنا کم کیوں ہے۔ امپورٹڈ کول تھر کول سے 7 گنا زیادہ ہے ریٹ میں، یعنی تھر کول سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ریٹ اور امپورٹڈ کوئلے سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے سے 7 گنا کم ہے۔ نارمل حالات میں تھر کول سے چلنے والے پاور پلانٹس اور امپورٹڈ کول سے چلنے والے پاور پلانٹس کے اخراجات ایک برابر ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، تھر کول کے ریٹ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں۔ اصل میں 2 برے اثرات ہیں جن کی وجہ سے ہم مشکل میں ہیں، ایک تو جو فیول پاکستان تک پہنچتا ہے اس کے اخراجات، اور دوسرا کرنسی ایکسچینج، کیونکہ ہماری کرنسی بہت ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر مہنگا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے فیول بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ اب ڈالر کنٹرول ہونے لگا ہے اور امید ہے کہ ڈالر ایک اچھے ریٹ پہ آ جائے گا۔ پاکستان میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تھر کول اتنا زیادہ ہے تو ہم باہر سے کول کیوں منگاتے ہیں، کیوں نہ اس کو استعمال کریں، جبکہ تھر کول بہت سستا ہے۔ یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن آپ اس بات کو جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سمجھیں۔ تھر کول کے ساتھ 3 ایسے بڑے مسائل ہیں جن کا حل نکالنا تھوڑا مشکل ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، تھر کول کی GCV یعنی
اس کول کی جو پاور ہے جلنے کی وہ امپورٹڈ کول کے آدھے کے برابر ہے، یعنی جہاں تھرکول 1 ٹن خرچ ہوتا ہے وہیں امپورٹڈ کول آدھا ٹن خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، تھرکول میں پانی کی مقدار یعنی نمی زیادہ ہے جو تقریباً 40 سے 50% تک ہے، جبکہ امپورٹڈ کول میں 9 سے 12% تک ہوتا ہے، اور پاور پلانٹ کے لیے تقریباً خشک کول کو جلانا پڑتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ زیادہ سلفر کا ہے۔ تھرکول میں سلفر کی مقدار 3.5 تک ہے، جبکہ امپورٹڈ کول میں سلفر کی مقدار 0.7 تک ہوتا ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ سلفر کی وجہ سے ارد گرد کے ماحول کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے دھوئیں کی وجہ سے۔ اگر شروع سے ہی پلانٹ کو تھرکول کے لیے ڈیزائن کیا جائے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، آسانی سے بن جاتا ہے، لیکن اگر امپورٹڈ کول کے لیے بنایا گیا پلانٹ جب تھرکول پر تبدیل کیا جائے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو 3 پاور پلانٹ ہم نے ذکر کیے وہ تھرکول کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہیں۔ کچھ تجاویز اس کے لیے پیش کیے گئے ہیں، وہ یہ کہ امپورٹڈ کول کو تھرکول کے ساتھ 10 سے 20% تک مکس کیا جائے۔ اس کے لیے پلانٹس میں کوئی زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنی پڑے گی، اور یہ کام تقریباً 6 مہینوں میں مکمل ہو سکتا ہے، یعنی پلانٹس میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں جس سے 20% تک امپورٹڈ کول کے ساتھ تھرکول کو ملایا جا سکے گا اور اسے استعمال کیا جا سکے گا، اگرچہ یہ کام کرنے کے دوران کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ پلانٹس کو مکمل طور پر تھرکول پر تبدیل کیا جائے، جس کے لیے اہم تکنیکی تبدیلیوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت اور کافی خرچے کی ضرورت ہوگی۔ پاور پلانٹس میں جو بوائلر ہوتے ہیں ان کے 2 قسمیں ہیں، ایک CFB جو تھرکول کے لیے اینگرو پاور پلانٹس میں لگا ہوا ہے، اور دوسری قسم PC بوائلر کی ہے جو ساہیوال، ہب اور پورٹ قاسم پاور پلانٹس میں لگے ہیں۔ CFB اور PC بوائلرز میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات کروں گا۔ ایک بڑا مسئلہ تھرکول کو پلانٹس تک لے جانے کا بھی ہے کہ اس کول کو ان پلانٹس تک ریل کے ذریعے سپلائی ممکن ہے۔ اس کول کو پلانٹس تک ریل کے ذریعے سپلائی ممکن ہے کیونکہ ٹرکوں کے ذریعے اس سپلائی کو پورا کرنا کافی مہنگا ہے، اور بدقسمتی سے ریل کا کوئی لنک تھرکول کے ساتھ نہیں ہے۔ تھرکول کے لیے ریل لنک کا پروجیکٹ تیار تو ہے، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے اسے شروع نہیں کیا جا سکتا، اور اگر شروع ہو بھی جائے تو اسے مکمل ہونے میں 3 سال درکار ہوں گے۔ اگر ہم صنعت کے وسیع استعمال کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور دیگر شعبوں میں بھی زر مبادلہ بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 3 پاور پلانٹس کو تھرکول پر تبدیل کرنا ہوگا، لیکن ایسا کرنے سے کچھ خطرات بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، کارکردگی میں کمی اور لاگت میں اضافہ۔ نمبر 2، غلطیاں اور کچھ اور حادثات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر تھر کے کوئلے کے ساتھ کیونکہ یہ خود بخود دھن کی طرح ہے۔ نمبر 3، پاور پلانٹس کو یقینی طور پر بند کرنا پڑے گا، جس سے کمپنی مالکان کا کافی نقصان ہوگا، اور یہ سب کچھ حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ معاہدے میں شامل نہیں ہے۔ ان 3 پاور پلانٹس میں سالانہ 5 ملین ٹن کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر تھرکول کے متبادل سے فی ٹن $175 کا فائدہ ہوتا ہے تو سالانہ ایک پلانٹ کی بچت $875 ملین ہوگی۔ 3 درآمدی کول پاور پلانٹس کی کل بچت $2625 ملین سالانہ ہوگی، لیکن اس بچت کے لیے جو خطرات ہیں ہم نے ذکر کیے ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں پاور بندش اور 3 سال تک انتظار بھی، جو کہ اس وقت
جو پاکستان کے حالات ہے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ مستقبل میں شاید اس پر کام کیا جائے۔ یہ تمام معلومات جہاں سے میں نے لی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آرٹیکل انگلش میں ہے، میں نے اس سے مختصراً کچھ معلومات لی اور یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔